السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اطہری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعہ جتنے دن ہیں ان کا سردار ہے۔ اللہ پاک نے جمعے کے حوالے سے فضیلت ظاہر فرمائی ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ کی اذان دی جائے، بلاوا آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جمعے والے دن نہا دھو کر، غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کر، نئے تو وہی کپڑے جو اجلے ہوں، صاف ستھرے ہوں، پہن کر مسجد کی طرف آئیں۔ فرمایا گیا کہ جو مسجد میں جمعہ کے روز سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اس کو ایک اونٹ کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری، پھر مرغی، یہاں تک کہ انڈے تک کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی کہ جتنے دیر سے آئیں گے اس کے درجات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہم آتے ہیں، تو آنے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوں تو اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں، اور ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، اور ساتھ ہی نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما لیں۔ یہ نفل اعتکاف کی نیت ہے۔ جمعہ کے لیے جب بیٹھیں تو جب امام صاحب خطبہ کے لیے یا ممبر پہ بیٹھیں، تشریف فرمان بیان کر رہے ہوں تو ان کے بعد غور سے سنیں، قریب سے قریب جانے کی کوشش کریں، قریب جا کر بیٹھیں اور ان کی بات کو ملاحظہ فرمائیں، توجہ کریں۔ یقیناً اگر ہم ہر جمعہ جو ہمارے پاس علماء کرام اپنے بیانات فرماتے ہیں ان کی بات غور سے سنیں تو یقیناً ہمیں کافی کچھ ملے گا، حاصل ہوگا، اور ہم کافی ساری چیزیں سیکھ کر جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ توجہ سے بیٹھیں، جلد پہنچے اور اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوران بیان توجہ سے رہیں اور اپنا جو ذہن جو ہے بالکل امام صاحب، خطیب صاحب کی بات کی طرف مرکوز کر لیں، فوکس کر لیں، تاکہ صحیح باتوں میں آپ صحیح طریقے سے ہر بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ جب اذان دی جاتی ہے جمعہ کے بعد دوسری اذان، تو پہلی اذان کا تو جواب دیتے ہیں، لیکن جب دوسری اذان اس کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اذان جو ہے صرف قریب کے لوگ میں بلاوے کے لیے، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ پہلی اذان کا جواب ہے اور دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے دل میں درود پاک پڑھنا ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے اس دوران جب جمعہ کی دوسری اذان دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دینا، خاموشی اذان سننی ہے، پھر اس کے بعد سنتوں کے لیے کہا جاتا ہے سنت ادا کریں۔ سنت ادا کرنے کے بعد قبلیہ سنتیں آپ نے پڑھنی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز سنت وقت اول جمعۃ المبارک، پھر اس کے بعد جب جمعہ کے ساتھ پڑھیں گے 2 رکعت نماز فرض جمعۃ المبارک، پھر اس کے بعد جب امام نے 2 فرض پڑھا دیے، پھر اس کے بعد جو بقیہ رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے 4 سنت ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سنت ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 2 نوافل ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی سنتیں ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز سنت بعد از جمعۃ المبارک، بعد از جمعۃ المبارک، یہ جمعۃ المبارک آخر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا بعد از جمعۃ المبارک، اس کی یہ نیت کرنی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گمان ہو گھر جا کے پڑھتے ہوں، لیکن اکثریت جو نوجوان نسل ہے وہ کم ہی پڑھتی، بعد فرض پڑھے اور گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، باقی نماز چھوڑ دے۔ یاد رکھنا جس طرح پہلے سنتیں ضروری ہیں، اس طرح بعد والی سنتیں بھی ویسے ہی ضروری ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ ظہر کی جو رکھتے ہیں وہ جو ہے وہ 12 ہیں، جب جمعہ والے دن جو رکھتے ہیں وہ 14 ہیں۔ تو یاد کریں کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت پہلے خطبے میں 2 زانو ہو کر بیٹھنا ہے، عطیات کی صورت میں پہلے مرتبہ ہاتھ باندھنا ہے، اور جب امام جو ہے دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے پھر ہاتھ کھول دینے ہیں۔
پھر اس کے بعد خطبہ سننے کے بعد مکی نماز جو ہے مکمل کرنی ہے، سنتیں نفل وافر ادا کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی غور سے سنیں، پڑھیں ساتھ مل کے، یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں جمعہ دا تو مبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔